اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ پیارے بچوں، اب تشریحات کے بعد اس نظم کی مشق پر آ جاتے ہیں۔ تو مشق کا سب سے پہلا سوال، درج ذیل سوالات کے جوابات لکھیں۔ کون سا بندہ حمد سرا ہے؟ تو مولانا حالی کہتے ہیں کہ ایک نافرما بندہ حمد سرا ہے، یعنی کہ انہوں نے خود کو نافرما بندہ کہا ہے۔ کس کا حق سب سے مقدم ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق و مالک اور دنیا کی تمام نعمتیں عطا کرنے والا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کا حق سب سے مقدم ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں۔ مولانا الطاف حسینی نے کہا تھا، کو سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا، بندے سے مگر ہوگا حق کیسے ادا تیرا۔ سوال نمبر 3، محرم اور نامحرم میں کیا فرق ہے؟ محرم سے مراد ہے جو شخص معرفت الہی رکھتا ہو، اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہو اور اس کی بندگی بجا لاتا ہو۔ اس کے برعکس نامحرم سے مراد وہ شخص ہے جو اطاعت الہی سے یکسر محروم ہو اور اللہ تعالیٰ کی بندگی بجا نہ لاتا ہو۔ اگلا سوال، اللہ کا گدھا کس میں مگن رہتا ہے؟ تو اللہ کا گدھا اپنی کملی میں مگن رہتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے محبت میں سرشار رہنے والے کے لیے دنیاوی بادشاہت اور شان و شوکت کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ اگلا سوال، باد صبا گھر گھر کیا لیے پھرتی ہے؟ باد صبا اللہ کی رحمت کا پیغام لے کر آتی ہے، اللہ کے فضل و کرم اور رحمت کی نوید لے کر ہر جگہ پہنچتی ہے۔ یوں پوری دنیا میں رحمت اور اللہ تعالیٰ کا جو پیغام اور جو توحید کی روشنی ہے وہ ہر دنیا میں ہر جگہ پہنچتی ہے۔ اگلا سوال، اس حمد میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کی کون سی صفات بیان کی ہیں؟ تو اس حمد میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ اللہ کی ذات اس کائنات کی ہر شے کی خالق و مالک اور معبود ہے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، رحیم و کریم ہے اور پوری کائنات کو محیط کیے ہوئے ہے، یعنی کہ پوری کائنات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے۔ دن اور رات کا بدل بدل کر آنا، سب اللہ تعالیٰ، دن اور رات اللہ تعالیٰ ہی نے بنائے ہیں، تو سب کام اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ اگلا سوال، مندرجہ ذیل الفاظ و مرکبات کے معنی لکھیے۔ تو الفاظ معنی کی طرف آ جاتے ہیں۔ مقدم، سب سے افضل، خلعت سلطانی، بادشاہی لباس، آفاق، افق کی جمع یعنی کہ دنیا یا جہان، محرم، راز جاننے والا، محیط، احاطہ کرنے والا، بندہ نافرما، اطاعت نہ کرنے والا انسان۔ تو اگلا سوال نمبر 4، تیسرے شعر میں شاعر نے محرم اور نامحرم کو کس لیے ایک جیسا قرار دیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے، شاعر کہتا ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے راز کو پا لیا وہ اپنے آپ میں مگن ہو جاتا ہے، اسے پھر کسی چیز کی پرواہ نہیں رہتی، اور جو اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانتا وہ دنیا کا ہو کر رہ جاتا ہے، اس کی نظر اللہ تعالیٰ کی حقیقتوں پر نہیں پڑتی، ہر دو طرح سے انسان بیگانہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے شاعر نے محرم اور نامحرم کو ایک جیسا کہا ہے۔ تو جو لوگ اطاعت الہی کے باوجود بھی جو شخص اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانتا وہ اللہ تعالیٰ کے رازوں سے ناواقف ہوتا ہے۔ اگلا سوال، مناسب لفظ کی مدد سے مصرع مکمل کریں۔ گو سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا، محرم بھی ہے ایسا ہی جیسا کہ ہے نامحرم، ججتا نہیں نظروں میں یا خلعت سلطانی، آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، ہر بول تیرا دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے۔ یہ سامنے آپ کو نظر آ رہے ہیں الفاظ، تو آپ لوگوں نے یہ اپنی کتابوں پر لکھ لینے ہیں۔ نافرماں اور نامحرم میں نا سابقہ ہے۔ آپ ایسی 5 مثالیں تلاش کریں جس میں نا سابقے کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ تو سب سے پہلے عزیز طلبہ سمجھ لیتے ہیں کہ سابقہ کیا ہوتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، سابقہ وہ حرف یا لفظ ہے جو کسی دوسرے بامعنی لفظ سے پہلے لگایا جائے۔ سابقہ بامعنی لفظ سے پہلے لگایا جاتا ہے۔
تو 5 آپ لوگوں نے مثالیں دیکھنی ہیں، جیسے ناروا، نامراد، ناسمجھ، نالائق، نافرماں. تو یہ سارے کیا ہیں؟ سابقے استعمال ہوئے ہیں ان الفاظ کے ساتھ. تو اگلا سوال ہے، کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم بے کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں. تو بندہ نافرماں کے آگے کیا آئے گا؟ ہمسرا، مقدم، حق، محرم، نامحرم، کملی، خلعت سلطانی، آفاق، مہک، پیغام، صبا، بول، رنگ بیاں. تو یہ کالم بے کے ساتھ ہم نے ملا دیے ہیں. کالم جیم میں آپ کو وہ الفاظ دکھائی دے رہے ہیں سلائیڈ پہ. تو اب آ جاتے ہیں قافیہ کی تعریف پر. قافیہ کیا ہوتا ہے؟ تو عزیز طلبہ دیکھتے ہیں قافیہ کیا ہوتا ہے. شعر کے آخر میں آنے والے ہم آواز الفاظ کو قافیہ کہا جاتا ہے. ہر شعر میں قافیہ تبدیل ہوتا ہے، تاہم ان کی صوت یعنی کہ آواز ایک جیسی رہتی ہے. قافیہ کی جمع قوافی ہے. تو پیارے بچوں مثال دیکھتے ہیں، دل نداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے. اس میں ہوا اور دوا قافیہ ہیں. آگے ردیف کی تعریف آ گئی ہے. تو ردیف دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. ردیف کے لغوی معنی سوار کے پیچھے بیٹھنے والے کی ہیں. شعر کے آخر میں آنے والے لفظ یا الفاظ کے مجموعے کو ردیف کہا جاتا ہے جو ہو بہو دہرائے جاتے ہیں. ہر شعر میں ردیف کا لفظ یا الفاظ ہو بہو دہرائے جاتے ہیں اور ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. تو ردیف کی مثال دیکھتے ہیں، کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بر نہیں آتی، پہلے آتی تھی خالے دل پہ ہنسی، اب کسی بات پر نہیں آتی. تو عزیز طلبہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان اشعار میں الفاظ نہیں آتی، بار بار دہرایا گیا ہے، اس لیے یہ الفاظ ردیف ہیں. تو پیارے بچوں آپ لوگوں کو جو تشریحات ہیں وہ اچھی طریقے سے سمجھ آ گئی ہوں گی. ڈائری کی طرف آ جاتے ہیں. نظم نمبر 1 مکمل یاد کر کے تشریحات خطاطی میں آپ لوگوں نے اپنے رجسٹر پر لکھنی ہے، اور سرگرمی ہے آپ کی کسی اور شاعر کے کلام سے ہم تلاش کر کے اپنے رجسٹر پر لکھیں. کسی بھی شاعر کی آپ ہم تلاش کریں اور اس حمد کو آپ نے اپنے رجسٹر پر لکھنا ہے. یہ بچوں آپ لوگوں کی سرگرمی ہے. چھٹی کی دعا کی طرف آ جاتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اس کے ساتھ ہی پیارے بچوں میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.